اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن بھائیوں، قرآن پاک میں کل جتنی صورتوں میں جو آیات عرش کے بارے میں ہیں، جسے کرسی بھی کہا جاتا ہے، وہ آیات مکمل یہ ہیں جن میں اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ الاسراء، کہہ دو اگر اس کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے جیسا وہ کہتے ہیں، تب تو انہوں نے عرش والے تک کوئی راستہ نکال لیا ہوتا۔ سورۃ الاعراف، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پہ قرار پکڑا، رات سے دن کو ڈھانک دیتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا ہوا آتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اپنے حکم کے تابع دار بنا کر پیدا کیے۔ اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور حکم فرمانا۔ اللہ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ سورۃ الانبیاء، اگر کائنات میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو فساد برپا ہو جاتا، سو اللہ عرش کا مالک ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ سورۃ البروج، عرش کا مالک بڑی شان والا۔ سورۃ البقرہ، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے سب کا تھامنے والا، نہ اس کو اونگ دبا سکتی ہے نہ نیند۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے۔ ایسا کون ہے جو اس کی اجازت کے سوا اس کے ہاں سفارش کر سکے؟ تمام حاضر اور غائب حالات کو جانتا ہے، اور سب اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا کہ وہ چاہے۔ اس کی کرسی سب آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے، اور اللہ کو ان دونوں کی حفاظت کچھ گراں نہیں گزرتی، اور وہی سب سے برتر عظمت والا ہے۔ سورۃ التکویر، جو بڑا طاقتور ہے، عرش کے مالک کے نزدیک بڑے رتبے والا ہے۔ سورۃ التوبہ، پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں تو کہہ دو کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اسی پر میں بھروسہ کرتی ہوں، اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سورۃ الحاقہ، اور اس کے کنارے پر فرشتے ہوں گے اور عرش الہی کو اپنے اوپر اس دن 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ سورۃ الحدید، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا، پھر وہ عرش پر قائم ہوا۔ وہ جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے، اور جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں اوپر چڑھتی ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو، اور اللہ اس کو جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے۔ سورۃ الرعد، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر بلند کیا جنہیں تم دیکھ رہے ہو، پھر عرش پر قائم ہوا اور سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا، ہر ایک اپنے وقت معین پر چل رہا ہے۔ وہ ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے، نشانیاں کھول کر بتاتا ہے تاکہ تم اپنے رب سے ملنے کا یقین کر لو۔ سورۃ الزخرف، آسمانوں اور زمین
اور عرش کا رب پاک ہے ان باتوں سے جو وہ بناتے ہیں۔ سورۃ الزمر۔ اور آپ فرشتوں کو حلقہ باندھے ہوئے عرش کے گرد دیکھیں گے، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھ رہے ہیں، اور ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، اور سب کہیں گے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ سورۃ السجدہ۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے 6 روز میں بنایا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ تمہارے لیے اس کے سوا نہ کوئی کارساز ہے نہ سفارشی، پھر کیا تم نہیں سمجھتے؟ سورۃ الفرقان۔ جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے 6 دن میں بنایا، پھر عرش پر قائم ہوا، وہ رحمان ہے، بس اس کی شان کسی خبر رکھنے والے سے پوچھو۔ سورۃ المؤمنون۔ ان سے پوچھو کہ 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے۔ سورۃ المؤمنون۔ سو اللہ بہت ہی عالی شان ہے جو حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، عرش عظیم کا مالک ہے۔ سورۃ النمل۔ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ سورۃ الطٰہٰ۔ رحمان جو عرش پر جلوہ گر ہے۔ سورۃ الغافر۔ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ایمانداروں کے لیے بخشش مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور تیرا علم سب پر حاوی ہے۔ پھر جن لوگوں نے توبہ کی ہے اور تیرے راستے پر چلتے ہیں، انہیں بخش دے اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ سورۃ الغافر۔ وہ اونچے درجوں والا عرش کا مالک ہے، اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے وہی بھیجتا ہے، تاکہ وہ ملاقات قیامت کے دن سے ڈرائے۔ سورۃ ہود۔ اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، اور اس کا تخت پانی پر تھا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا کام کرتا ہے، اور اگر تو کہے کہ مرنے کے بعد اٹھو گے تو منکرین یہ کہیں گے کہ یہ تو صریحاً جادو ہے۔ سورۃ یونس۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر قائم ہوا، وہی ہر کام کا انتظام کرتا ہے، اس کی اجازت کے سوا کوئی سفارش کرنے والا نہیں۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، سو اسی کی عبادت کرو۔ کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟